اب جیسے کہ وہ پھر بولیں گے کہ مطلب کہ خلافت کی دعوت دی جائے گی، وہ ان کے حساب سے یہ ہے۔ نہیں، اب مسلمانوں میں تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے نا جو توحید پر نہیں ہے، قبروں کی پرستش کرتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ بدترین قسم کے شرک میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ اور ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے احباب، یعنی مولانا مودودی کی تحریروں میں تو آپ خود دیکھیں گے کہ تفہیم القرآن میں بہت سارے مقامات پر جو قبر پرستی اور ولی پرستی کا جو شرک ہے نا، اس کو انہوں نے اچھے انداز میں رد کیا ہے۔ پر آج کے دور میں آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں گے کہ ان کی زبان سے ایک لفظ اس قسم کی شرک کے خلاف نہیں نکلتا ہے۔ حتیٰ کہ جب طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے جماعت اسلامی والوں کے یہاں پہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بتوں تک کی پوجا کی جو کی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ طاغوت کا لفظ ان کے ذہن، جب بھی طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے ان کے ذہن میں بس حکمران آتے ہیں، اور وہ بھی مسلم حکومتوں کے حکمراں۔ یعنی طاغوت کا ایک ایسا معنی ان لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ جب بھی لفظ طاغوت آئے گا یا کسی بھی سیاق میں لفظ طاغوت استعمال کریں گے تو صرف یہ حکمرانوں کے لیے، اور وہ بھی مسلم حکمرانوں کے لیے استعمال کریں گے۔ حالانکہ شرک کے بہت سارے مظاہر خود مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد آپ ہندوستان میں جانتے ہیں جو قبر پرستی کی شرک میں مبتلا ہے، جو ولی پرستی کی شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتی ہیں، ولیوں سے دعائیں مانگتی ہے، قبروں پہ جا کر کے فریادیں کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی والے ایک تو اس پوری شرک کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ہے، بلکہ جہاں موقع ان کو ملتا ہے نا وہاں کسی حد تک کے تائید بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ بہت سارے جماعت اسلامی کے قائدین کو آپ دیکھیں گے کہ مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہے ہیں۔ بہت ساری، مطلب آپ پاکستان کی جماعت اسلامی کی وہ فوٹوز آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جا کر کے باقاعدہ قبروں پہ چادر چڑھا رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں۔ عید میلاد میں اتنا سب شرک ہوتا ہے، میں ممبرا میں رہتا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم ایک بلڈ ڈونیشن کا اسٹال لگا دے رہے۔ تو مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد، پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہے، اور جو ہے وہ الگ الگ طرح کے شرک میں مبتلا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں بات ہے کہ توحید ایک مرتبہ سیکھ جائے تو پھر کوئی ایک کورس ہے، بس اب ایک مرتبہ سیکھ گئے، کمپلیٹ کر دیا، اب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا ہے۔ آپ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، مکہ کی جو مکی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ تو مسلسل توحید کی بات کرتی ہے۔ مدینہ میں آ گئے، اچھی خاصی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ ایمان پر آ گئے تھے، تو کیا مدنی صورتوں میں توحید کے موضوع پر گفتگو نہیں ہے؟ ہر کوئی صورت قرآن مجید کی خالی نہیں ہے توحید کے بیان سے۔ آپ کو ہر صورت میں توحید کے موضوع پر گفتگو ملے گی، چاہے مکی ہو یا مدنی ہو۔ تو ایمان، توحید، عقیدہ یہ کوئی کورس نہیں کہ ایک مرتبہ مکمل کر لیا بس اب معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک پیڑ کی طرح ہے جس کو مسلسل پانی دینا ہے، اگر پانی نہیں دیں گے تو وہ مرجھا جائے گا۔ عقیدہ جو ہے وہ اگر ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو اس کی حفاظت مسلسل کرتی رہنی ہے، اور علم کے ذریعے سے اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ ایمان آنے کے بعد بھی اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ انسان دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے۔ جس قسم کے ارتداد اور الحاد کے فتنے عام ہیں، تو کیا اس بات کا امکان نہیں کہ ایک بندہ مومن ہو گیا، اگر اس کی ایمان پر اچھی تربیت نہیں ہوگی تو وہ ایمان سے پھر جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان پر مسلسل محنت کرتی رہنی ہے، وہ کوئی ایک جو ہے وہ کورس نہیں کہ اس کو مکمل کرے ختم کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ بندہ ایمان کے راستے سے واپس جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جو ایمان پر آ گیا ہے بس اب اس کو ایمان پر بات ہی نہیں کرنی، ایمان پر گفتگو ہی نہیں کرنی اس جی شر بارک اللہ جی شر فیکم۔ جی شر، جزاک اللہ خیر۔ ایک دم صحیح، سچی بات آپ نے سب بولی۔ جیسے کہ اس کے اندر ایک جو چھوٹا سا ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے، بس اتنا سا جی جی کہ جی جی جیسے کہ ہم، آپ نے صحیح بات بولی کہ یہ سچائی ہے کہ عام طور پہ زیادہ تر کافی مطلب کہ لوگ بدعت اور خرافات میں مبتلا ہے، شرک بدعت میں مبتلا ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ جیسے کہ ایک عام انسان ہے، ایک عام انسان مجھے سڑک پہ چلتا ملتا ہے، تو میں اس کو عقیدہ اس کا صحیح مانوں گا یا غلط مانوں؟ مطلب کہ کیا اس کے اوپر کچھ انسان، اگر انسان بولے کہ کیا بھائی جو یہ آپ کا مدعو ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے آپ کا پرٹیکولر کوئی ایک خاص مدعو ہے جس کو آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے تو عقائد اور نظریات کے حساب سے آپ اس پر دعوت کا کام کریں گے۔ ایک ہوتا ہے عمومی طور پہ آپ کے دعوت کے موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ دعوت کے موضوع میں آپ کی دعوت کا عنوان ہمیشہ توحید رہے گا۔ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جب جی عمومی آپ دعوت کی بات کریں گے تو توحید کو آپ پرائرٹی پہ رکھیں گے، خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب آپ کم سے کم 50% لوگ تو ہیں مسلمانوں میں جو شرک میں مبتلا ہے۔
یعنی ہمارے یہاں جو جماعتیں ہیں جو قبر پرستی ولی پرستی کرتی ہیں، اگر ان کا تناسب آبادی میں نکلا جائے تو کم سے کم 50% وہ لوگ ہیں. تو جب مسلمانوں کی آبادی میں کم از کم 50% لوگ ایسے ہیں جو قبر پرستی کر رہے ہیں، تو آپ کیا توحید کا آپ کی عنوان، آپ کا توحید آپ کا عنوان تو ہونا چاہیے نا دعوت میں، بلکہ آپ کی دعوت کا سب سے پہلا عنوان توحید ہونا چاہیے، آپ کی پرائرٹی توحید ہونی چاہیے. ہم جماعت اسلامی کے احباب میں دیکھ رہے ہیں کہ توحید کو پرائرٹی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی لسٹ میں ہی توحید نہیں ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے جماعت اسلامی کے احباب کی وہ خبر پرستی کے خلاف بات کر رہے ہوں، ولی پرستی کے خلاف بات کر رہے ہوں. کل لے دے کر کے ساری گفتگو ان کی سیاست سے شروع ہوتی ہے، سیاست پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ توحید پر بات نہیں کرتے ہیں، وہ جماعتیں جو خبر پرستی اور ولی پرستی اور اس قسم کے جو شرک کے مظاہر ہیں اس پر جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ فرقہ پرستی کا کام کر رہے ہیں. یعنی آپ توحید کی طرف بلائیں، آپ لوگوں کو خبر پرستی سے روکیں، تو جماعت اسلامی کے احباب اس کو فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی ہے، یہ امت میں اختلاف ڈالنا ہے. سبحان اللہ، توحید کی بات کرنے سے امت میں اختلاف پڑنے لگ جا رہے ہیں. میں نے ممرہ میں دیکھا جماعت اسلامی کے ایک پروگرام میں پوسٹر، تو اس میں لکھا تھا کہ عقیدہ اور عقیدے اور کیسے احکام کے اختلاف سے بالا تر ہو کر کے. تو مطلب عقیدے کا اختلاف، عقیدے اور احکام کے اختلاف، عقیدوں اور مسائل کے اختلاف سے بالا تر ہو کر کے پروگرام میں شرکت کریں. تو مطلب عقیدے کے اختلاف بھی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ ایک فرقہ بندی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو محنت ہونی چاہیے نا، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں وہ ان میں سے اکثریت کو تو میں ہی جانتا ہوں کہ وہ اس شرک میں خود مبتلا نہیں ہے، خبر پرستی کی، ولی پرستی کی. لیکن آپ کوئی کاوش نہیں دیکھیں گے. جماعت اسلامی کی اتنی مطبوعات ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو خبر پرستی کے خلاف مطبوع نہیں ملے گی، کوئی کتاب نہیں ملے گی. بدعتوں کے خلاف آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی. وہ ان کی مطلب پرائرٹی میں تو دور کی بات ہے، ان کی لسٹ میں ہی نہیں شامل ہے یہ موضوع. آپ جب مکتبہ اسلامی کی جو کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو شاید کوئی اس موضوع پر آپ کو کوئی کتاب مستقل ملے. جبکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پر شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کو حاضر و ناظر ماننا، غیر اللہ کو عالم الغیب ماننا، غیر اللہ کو مشکل کشا فریاد رسا ماننا، کیا یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہونا چاہیے؟ بلکہ کیا اس سے بڑا بھی اور کوئی موضوع ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ کے لیے ثابت مان رہا ہے؟ پر میں جماعت اسلامی کے احباب کو دلچسپی نہیں ہے اس موضوع پر، ان موضوعات پر بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. میں بہت صاف لفظوں میں بولوں نا تو بریلویوں کے خلاف جماعت اسلامی کے لٹریچر میں کچھ نہیں. وہ اس پر کام ہی نہیں کرتے، ان کا گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے. جبکہ سب سے بڑی گمراہی آج کے دور میں بریلویت کی گمراہی ہندوستان کے اندر. جی جی جزاک اللہ خیر.